حدیث کی عوام بلکہ دیوبند کی جو عوام الناس ہے نا، بالکل سادی عوام، وہ تو سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بت پرستوں میں ان میں کیا فرق ہے، وہ بتوں کا وسیلہ کرتے تھے، یہ اولیاء کا کرتے ہیں. آپ جو ہے آپ بیچ میں درمیان میں ایک عجیب سچویشن پیدا کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی مانتے بھی ہیں لیکن مطلب ہے کچھ کا انکار بھی کرتے ہیں. یا تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے. وسیلے پہ میرا مسئلہ نمبر 43 ہے میرے بھائی. ڈیٹیل میں نے ایک ایک چیز ثابت کی ہے. 6 وسیلے ہیں جو مشہور ہیں، 5 ثابت ہیں. سب سے پہلے اللہ کے اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. دوسرا وسیلہ ہے کوئی شخص اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح کہا گیا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے. یہ سارے دھوکے مفتی اکمل صاحب نے ختم کر چڑے نے کہ جی آپ نماز اور مدد چاہو. کس کی مدد چاہو؟ آگے ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد چاہنی ہے، اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے. تیسرا وسیلہ ہے، یہ تو نیک اعمال کا ہو گیا، اس میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے. تیسرا وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے، جو اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کرے گا، اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ مقام میں وسیلہ ہے. چوتھا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے کرتا مبارک کا دھون صحابہ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے، بال مبارک کا دھون. میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، 4 وسیلے ہو گئے. 5واں وسیلہ ہے جو بندہ زندہ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے جا کے دعا کروا لیں. جیسے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، ہم نبی کے چچا کو آپ لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے پھر وہ بارش نازل ہوگی. تو جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے نہیں، لیکن وہ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں نا، کیونکہ اہل حدیث پہ تو اس میں چڑھائی کر دیتے ہیں نا، مطلب مشرکی کہہ دیتے ہیں نا عوام. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہرک سے زیادہ قریب نہیں تھا. کیا چیز؟ حضرت عباس کا وسیلہ دینے کی ضرورت ہوتی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے. وسیلہ جو وہ وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. وسیل کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے نا. عمر خود زیادہ نیک تھے نا ان سے. نہیں، وہ زیادہ نیک ضرور تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی. ٹھیک ہے، اور جو افضل ہے اس کا غیر افضل سے دعا کروانا درست ہے. صحیح مسلم میں 3-4 حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں. حضرت عمر کو حضور نے کہا تھا جب ملے تو اس سے دعا کروانا، تو کیا ویسے کرنی زیادہ افضل ہو جائیں گے؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی افضل شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے سے دعا نہیں کروا سکتا، کروا سکتا دعا کی قبولیت کا ذریعہ. پھر یہ کہ حضرت عمر جو ہے، اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی سے دعا ہی نہ کراؤں. اتنا تو متکبر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. حضرت عمر تو اپنے سے تو افضل ہی سمجھتے تھے حضرت عباس کو. یہ تو ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر افضل ہیں، حضرت عمر کا تو یقینہ نہیں تھا کہ میں ان سے افضل ہوں. نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے میں کیا رہتا؟ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن وسیلے سے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا میں وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. ایک آدمی سے دعا کروائیں، ظاہر ہے اس کی دعا قبول ہوگی. ایک آدمی ہو لیکن وہ جو اپنی پرستش کروا رہا ہے، جو آپ سے نذرانے بٹور رہا ہے، نہ آپ کی عزت کا لحاظ کر رہا ہے، نہ آپ کے مال کا لحاظ کر رہا ہے، جب موقع ملتا ہے بچیاں بھی بکا کے لے جاتا ہے مریدوں کی، اور وہ مال بھی بٹور کے لے جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا. علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے. یہ 1 صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا. اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے. موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے. پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور و اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں
کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے. تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور معافی مانگیں اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے. 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کا جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کے سلام کر دیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار. یہ ادھر ہے شعر. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے. یہ 2 شعر. اگلے 2 انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا. وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا. منی السلام علیکم وما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا. یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے. قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے. تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں. لہم السن فصیحہ. ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ. کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے. اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا. علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، گٹ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. کہا تبھی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچی اور تیری بخشش ہوگی. ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں. صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے. اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے. اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو. تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبیب کی شبیہ. تو چونکہ یہ مناسبت بھی ہے مولانا متقیان سے، اور آج کل ایک گفتگو بھی کافی چلی ہوئی ہے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو پر آج بات کریں. وہ یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا یہ درست نہیں ہے. اور چونکہ جو یہ بات کرنے والے ہیں ان کی فالوئنگ بھی زیادہ ہے، لوگ سنتے ہیں، اپنے آپ کو وہ علمی کتابی کہتے ہیں، تو ایسے افراد سے بات کرنے میں لطف بھی آتا ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ سامنے سے نہ گالی سے جواب دے نہ گولی سے جواب دے.
تو لطف آتا ہے کہ ان کی بات کیا کوئی جواب دیا جائے، کوئی بات کی جائے. ہمارے بھی عالم دین نے ان پر گفتگو کی تھی، پھر انہوں نے سامنے سے جواب دیا، پھر ہمارے عالم دین نے بات کی، تو بات تھوڑی سی ہمارے نوجوانوں کے لیے کنفیوژن کا سبب بن گئی ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سادے انداز میں 2 + 2 4 کی طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں قرآن کریم کی آیت ضرور ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم قرآن میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور روزانہ نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب عبادت ہوگی اور نمازیں ہوں گی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر مدد مانگیں گی تو کس سے؟ اللہ سے. اب لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ دیکھیں عبادت میں کسی کے سامنے آپ نہیں جھک سکتے، عبادت میں کسی کا نام نہیں آتا، اگر کسی کا ذکر آتا ہے تو صرف پروردگار کا نام، پروردگار کی یاد، پروردگار کے سامنے انسان کو جھکنا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اس نماز کا آغاز جس آذان سے ہوتا ہے، اس آزاد کے اندر بھی خدا نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام رکھا. تو سوال تو اب یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا عبادت صرف خدا کی ہے، خدا کی بات کرتے کرتے محمد کہاں سے آ گئے؟ خدا کی بات کرتے کرتے رسول اللہ کہاں سے آ گئے؟ تو سامنے سے کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ ایسی بات کرو، اس لیے ہم ایسی بات کر رہے ہیں. تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو، اور مدد بھی ویسے ہی مانگی جاتی ہے جو حکم خدا کے مطابق. اور اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حکم خدا کیا ہے تو قرآن کی دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے اندر اذان کے اندر آپ کو نبی اکرم کا ذکر ملے گا، نماز کے اندر حتی تشہد کے اندر نبی اکرم کا ذکر، نبی اکرم کی گواہی ہے. بلکہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ تشہد کے بعد جو درود بھیجا جاتا ہے وہ درود اتنا بڑا واجب ہے کہ اگر مسلمان اس درود کو نہ پڑھیں تو مسلمان کی نماز نہیں. اب سمجھ میں آیا؟ تمہاری نماز نہیں ہے اگر محمد و آل محمد کا ذکر نہ. یہ ذوات مقدسہ ہے. جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو سامنے سے ایک اور جواب آتا ہے، کہتے دیکھیں نماز کا طریقہ تو وہ ہے جو خدا نے بتا دیا کہ نماز ایسی پڑھی جائے گی، اذان دی جائے گی، اقامت دی جائے گی، نماز کے اندر یہ چیزیں ادا کرنا ضروری ہے، ہم ویسی نماز پڑھتے ہیں. لیکن مجھے قرآن میں کہیں بتائیے کہ وہاں پر آیا ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد. اب دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اب جواب سنیے گا، جواب یہ ہے کہ مجھے پہلے نماز کا یہ طریقہ قرآن سے بتائیے، ہم آپ کو یا علی مدد قرآن سے بتا دیتے. قرآن میں نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے، یہ طریقہ نماز آپ کو روایتوں سے ملے گا. تو جن روایتوں سے طریقہ نماز ملتا ہے انہی روایتوں سے یا علی مدد بھی ملتا ہے. ورنہ قرآن میں نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے. یہ فرمائے گا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھیں یہ نہیں بتایا، روایت بتائے گی. یہ ہے قرآن کے اندر کہ زکوٰۃ نکالو، کیا نصاب ہے، کن کن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ نہیں بتایا قرآن نے، یہ روایتیں بتائی گی. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، روزہ کون کون سے مفترات روزہ ہیں کہیں پر ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں، لیکن روایتوں کو دیکھا جاتا ہے. تو جب ہر مسئلے کے اندر قرآن کے ساتھ سنت موجود ہے تو پھر اس مسئلے کے اندر بھی پوچھا جائے گا. جب قرآن میں ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تو روایتیں بتائے گی وہ وسیلے کون سے ہیں. اور میں آپ کے سامنے ایک مضبوط دلیل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وسیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ کون سا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور ان سے ترک اولا سرزد ہو گیا. قرآن میں واقعہ ہے جیسے ہی ترک اولا سرزد ہوا 2 دعائیں ہیں جو حضرت آدم نے مانگی. ایک دعا اس وقت مانگی کہ جیسے ہی ترک اولا ہوا دعا کے لیے الفاظ زبان پر جاری ہو گئے. وہ کون سے الفاظ ہیں وہ قرآن میں موجود بھی ہیں، دونوں دعائیں موجود ہیں.
وہ دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرا شمار خاسرین میں ہو جائے گا. جب پروردگار کو یہ کہہ کر پکارا ربنا، پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، نہیں فرمایا خدا نے کہ فتاب علیہ توبہ قبول ہو گئی، نہیں فرمایا خدا نے کہ تم نے توبہ مانگی ہم نے قبول کر لی، نہیں فرمایا. پھر آدم علیہ السلام جنت سے نکلے زمین پر آئے، جب زمین پر تشریف آئے تو رویا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے، اتنا گریا کیا کہ چہرے کی چمڑی ختم ہو گئی، رونے کی وجہ سے، آنسو کی وجہ سے ایک لکیر بن گئی تھی، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی. یہاں تک کہ اب دوسرے انداز میں توبہ کی، اور یہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ کی ظاہر آیت نمبر 36. ارشاد ہوتا ہے کہ اب جب توبہ کرتے کرتے تھک گئے آدم علیہ السلام اور وہاں سے جواب نہیں آیا کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو اب ہوا کیا؟ خدا ہی نے ایک وسیلہ بھیجا. ارے خدا تو وسیلہ بھیجتا ہے، یہاں والے وسیلے سے خدا تک نہیں پہنچتے. خدا نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جا کے بتا دینا آدم علیہ السلام کو کہ اگر اس طریقے سے توبہ کریں گے تو پھر توبہ قبول ہو جائے گی. وہ کون سا طریقہ ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے، اور جیسے ہی ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، فتاب علیہ، توبہ قبول ہو گئی. اب قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ کلمات ہے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ روایت سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کلمات کون سے ہیں، اور متفقون علیہ روایت ہے. میں کتاب کافی کا جملہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. جناب ابن عباس آئے پیغمبر کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے آدم علیہ السلام کی توبہ کن کلمات کے ذریعے قبول ہوئی؟ فرمایا یہ انہوں نے کہا تھا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. جیسے ہی آدم نے پنجتن پاک کے واسطے سے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ربنا کہنا غلط ہے، حضرت آدم نے ربنا کہہ کر دعا کی تھی، رب کہنا صحیح ہے، لیکن اگر جلدی توبہ قبول کروانا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش، وسیلے کے ذریعے جلدی توبہ قبول ہوتی ہے، وسیلے کے ذریعے جلدی دعا قبول ہوتی ہے، وسیلے کے ذریعے جلدی حاجت قبول ہوتی ہے. اس لیے وسیلے کا حکم دیا گیا. اور میرے امیر کائنات نے باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا ہے نحن الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب علیہ. ارے ہم ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول. ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک ہم بات لے کر آ گئے کہ قرآن نے بھی جب یہ حکم دیا ہے تو ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، لیکن قرآن کی صرف ایک آیت نہیں ہے، قرآن کی باقی آیتوں کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دعا مانگنا اور پکارنا پروردگار کو بھی صحیح ہے، اور اگر خدا کے نیک بندوں کو بھی پکارا جا رہا ہے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں. اچھا، سامنے سے بات کرنے والوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پکارتے بھی ہیں تو یہ کہہ کر پکاریں کہ اے اللہ، میں محمد مصطفیٰ، علی مصطفیٰ، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. لیکن ڈائریکٹ یا علی مدد کہنا یہ صحیح نہیں، ڈائریکٹ یا محمد کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ڈائریکٹ یا زہرا کہنا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر انہوں نے بڑے دلیلیں بھی دینا شروع کی، کہا کہ بلاؤ اے علی کو تمہاری مدد کرتے نہیں کرتا. اچھا، اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا ہمارے عالم دین نے. شیخ محسن قراتی ایران کے بڑے خطیب ہیں، گئے تھے حج کرنے کے لیے. جب وہ جنت البقیع میں جا کر دعا پڑھ رہے تھے، زیارتیں پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر ایک شخص آیا، سمجھ گئے کون آئے؟ تو وہ آئے اور انہوں نے ان کی عصا پر لات ماری اور ان کی لاٹھی گر گئی. کہا کہ بلاؤ علی کو، یا علی مدد کہو اور کہو یہ اس کو اٹھا کر دے. انہوں نے سامنے سے اس کی لاٹھی کو لات ماری اور کہا یا اللہ مدد کہو، کہو اللہ کو آ کر اٹھا کر دے. تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ تم نے یا علی مدد کہا، یا اللہ مدد کہا، نعوذ باللہ وہ تمہارے نوکر اور خادم ہیں، جو کہو گے وہ تمہاری بات پر عمل کریں گے.
नौकर हम हैं, वो आका हैं, जब वो मसलियत में देखेंगे तो कबूल करेंगे। तो दुआ के मौजू पर ये कोई ना जो कहे कि देखो फला के नाम से वो मांगते रहे उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, वो मांगते रहे उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। अरे खुदा को भी बहुत सो ने पुकारा है, बल्कि अंबिया ने खुदा को पुकारा तो फौरन से उनकी भी दुआ कबूल नहीं हुई। मसलिहत थी, बाद में जाकर कबूल हुई, रद्द नहीं हुई किसी की भी दुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद कबूल हुई। अल्लामा अमीनी का बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिनके बारे में तफसील बयान कर चुका। अल्लामा अमीनी गए मौला मुत्तकियान के रोजे पर और जाकर क्या दरखास्त की, कहने लगे कि अली मैं अल-गदीर लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ आपके मौजू पर, मुझे एक किताब चाहिए जो मिल नहीं रही, आप किसी तरीके से वो किताब मुझे दिला दीजिए। कई मरतबा जाते थे, जाकर दुआ करते, क्या खूबसूरत दुआ है, देखिए तो सही, किताब लिखने के लिए। और फरमाया करते थे, ए अली मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपका पैगाम पहुंचाने के लिए मांग रहा हूं। लेकिन ये हाजत पूरी नहीं हुई और इत्तेफाक की बात थी कि शब जुमा ही थी। पहुंचे ये हरम अमीरुल मोमिनीन में, दुआ मांग रहे थे, हाजत मांग रहे थे। यहां तक एक और शख्स आया जो बयाबा नशीन था, सहरा नशीन महसूस होता था अपने लिबास से, और वो अपने बच्चे के साथ आया था जो मालूल था, माजूर था। कहा ए अली, ए हैदर कर रहा है, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, और अगर ठीक नहीं किया मैं तुझे नहीं मानूंगा, मैं तुझे तस्लीम नहीं करूंगा, मैं तुझे इमाम नहीं मानूंगा। तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कितना बदतमीज आदमी है, मौला अली की बारगाह में आया, ना सलाम, ना जियारत, ना अदब, ना तमीज, डायरेक्ट अपनी हाजत। कहा कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैं अगली शब जुमा पहुंचा तो मैं भी मौजूद था, वो शख्स भी आया और आकर शुक्रिया अदा करने लगा, ए अली आपके सदके में परवरदिगार ने मेरे बच्चे को सही कर दिया। अल्लामा अमीनी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे ए मौला मैं क्या इससे भी ज्यादा हकीर फकीर हूं, मैं क्या इससे भी बड़ा गुनहगार हूं। ये आया था इतने बेअदबी अंदाज में इससे मांगा और आपने अता कर दिया, इसका मतलब इसकी तो बेअदबी आपको कबूल हो गई। मैं इतने अदब के साथ भी मांगता हूं तो शायद मेरे अंदर खुलूस मौजूद नहीं है, मेरी नीयत पाक नहीं है, इसलिए शायद आप मुझे अता नहीं कर रहे। बहुत रोने लगे अल्लामा अमीनी कि मैं कितना पीछे हूं अभी। और उस रात इस मसले की वजह से इतना परेशान थे कि खाना भी नहीं खाया, सो गए। जब सोए तो ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए, कहने लगे ए अल्लामा अमीनी परेशान ना हो, उसको जो हमने दिया था तो इसी वजह से दिया था कि अगर न देते तो हमारा दर छोड़कर चला जाता, और तुझे जो नहीं दिया है वो इस वजह से नहीं दिया है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर नहीं भी देंगे तो तू किसी और के दर पर जाने वाला नहीं है। और फिर आगे फरमाया, ए अल्लामा अमीनी हमें पसंद है कि तुम हमें इसी तरह से पुकारो, तुम्हारी आवाज को हम सुनना चाहते हैं, तुम्हारे आने को हम देखना चाहते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है कि तुम हमें पुकारा करो। और ये भी रिवायत के अंदर आया है, एक बाकायदा रिवायत है बनी इसराइल के शख्स की कि बार बार पुकारा करता था खुदा को, खुदा की तरफ से इजाबत नहीं हुई, तो फिर नबी खुदा को फरमाया गया इसका आना हमें पसंद है, इसलिए हम इसकी जाहिरी तौर पर दुआ कबूल नहीं करते, ये परेशान ना हो, ये हमें पुकारता रहे, हम इसके दर्जात को बढ़ाते रहे। याली तो कोई ये दलील देने की कोशिश ना करे कि तुमने उनको पुकारा तुम्हारी हाजत पूरी नहीं हुई, अल्लाह को पुकारते हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाह को बहुत से लोग हैं बहुत पुकार रहे हैं लेकिन हाजत पूरी नहीं हुई। और फिर हम एक और नुक्ते की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि देखिए बात क्या है, इबादत के अंदर इबादत वो इबादत है कि जो खुदा के हुक्म के मुताबिक। अगर खुदा ने हुक्म दिया है कि मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र करो तो जिक्र उसके अंदर जरूरी है, अगर हुक्म दिया है कि आले मोहम्मद का जिक्र करो तो जिक्र जरूरी है। इसी तरीके से अगर दुआ के अंदर ये कहा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, तो फिर वसीले के जरिए खुदा से दुआ करो। यह है हकीकी मानों में दुआ, यह है हकीकी मानों में खुदा की इताअत। रिवायत का जुमला यह है, और बरादरान सुन्नत की बड़ी मोहतबर किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है अल मुंतज़म, उसकी जिल्द नंबर 17 पर यह वाक़या मौजूद है। हजरत मूसा और शैतान आपस में टकराए
اور ملاقات ہوئی. کہاں پر؟ کوہ طور پر. حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، شیطان سامنے سے دکھائی دیا. شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ تم اللہ اللہ تو بہت کرتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. شیطان حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے تم اللہ اللہ تو بہت کرتے ہو لیکن تم اللہ کو حقیقت میں نہیں مانتے، میں اللہ کو مانتا ہوں. باقاعدہ روایت دیکھ کر پیش کر رہا ہوں، اور عربی جملہ بھی آپ کی خدمت پیش کرتے تھے، جو سرچ کرنا چاہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. شیطان نے کہا ادعیت التوحید وانا موحد، تم نے توحید کا دعویٰ کیا ہے لیکن میں حقیقت میں توحید پرست ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس کون سی توحید ہے جو میرے پاس موجود نہیں؟ اب سنیے گا اور جواب پائیے گا. شیطان نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں اتنا بڑا موحد اور معاف کیجیے اتنا بڑا توحید پرست ہوں کہ میں نے صرف اللہ کو سجدہ کیا، میں نے صرف اللہ کی عبادت کی، میں نے صرف اللہ کی بندگی کی، اور اتنی بندگی کی کہ خدا کی طرف سے آواز آئی اے شیطان اور اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو. میں نے کہا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں صرف تجھے ہی سجدہ کروں گا، میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا. تو میں اتنا بڑا توحید پرست ہوں کہ میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں. اور آپ کی توحید کیا ہے؟ کہ آپ کی توحید یہ ہے کہ جب آپ کوہ طور پر گئے اور کہا کہ پروردگار اپنا جلوہ دکھا، تو خدا کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اور آپ کوہ طور کو دیکھنے بیٹھ گئے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ پروردگار کو کہے پروردگار میں تجھ سے تیرا جلوہ مانگ رہا ہوں، میں کوہ طور کو نہیں مانگ رہا. آپ نے کوہ طور کو کیوں دیکھا؟ جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ کی توحید چلے گئی، اور میں آپ سے بڑا توحید پرست ہوں. خدا نے کہا بھی تو میں نے کہا نہیں صرف تجھے سجدہ. اب سمجھ میں آیا توحید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شیطان کی توحید بھی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید بھی ہے. شیطان کی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ، صرف یا اللہ. اگر اللہ کہے بھی کہ ہاں دوسروں کو پکارو، اللہ کہے بھی دوسروں کو سجدہ کرو، کہے نہیں صرف اللہ. یہ شیطان کی توحید ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی توحید یہ ہے کہ اگر حکم خدا آ گیا کہ موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، تو موسیٰ حکم کے پابند ہے. موسیٰ کی توحید یہ ہے کہ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جو خدا کا حکم ہوگا ویسے عمل کریں گے. ہماری توحید موسیٰ علیہ السلام والی ہے. ہم کہتے ہیں خدا کا تیرا حکم ہی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ہم کہتے ہیں یا اللہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر تو نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تو ہم وسیلہ تلاش کر کے تجھ تک پہنچیں. یہ دو طرح کی توحید جو آپ کو آج بھی نظر آ جائے گی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عبادت وہ ہو جو حکم الہی کے مطابق ہو. مدد ویسے مانگے جو حکم الہی کے مطابق. اور پھر بے شمار مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. کبھی کبھار کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی غائبانہ طاقت کسی کے پاس نہیں سوائے خدا کی. دیکھیں ہمارا توحید کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. میں اپنے بچوں کے لیے آج بات کلیئر کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی اصول دین ہیں اس کی بنیاد توحید ہے. اور صرف اگر آپ اصول دین میں توحید کو رکھیں گے تو سارے اصول خود بخود آ جائیں گے. کیوں؟ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو صرف خدا کو نہیں مانتے، خدا کی بھی مانتے ہیں. ہم اسی کو نبی مانتے ہیں جو خدا کا بھیجا ہوا، اور اسی کو امام مانتے ہیں جو خدا کا بھیجا ہوا. تو ہماری توحید زیادہ مضبوط ہے. ہم امام بھی اس کو نہیں مانتے جو خود ساختہ ہو، امام بھی اسی کو مانتے ہیں جو خدا ساختہ ہو. ہمارا ایک ایک اصول وہ ہے جو خدا کی بنیاد پر قائم ہے. اس لیے اس طرح سے آپ نہ گھبرائیے گا کہ آپ جب کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہنا صحیح ہے تو پھر یا اللہ مدد کہنا صحیح نہیں ہے. نہیں، یا اللہ مدد اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، بنیاد ہے عقیدے کی، بالکل صحیح ہے، لیکن خود خدا کو پسند ہے
کہ میرے نیک بندوں کو یاد رکھو. اس لیے ان نیک بندوں کے ذریعے جب خدا کو پکارتے ہیں تو خدا جلدی حاجت قبول کرتا ہے. اس لیے ہم خدا کو پکار رہے ہیں. تو کہنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ جو بھی غائبانہ طاقت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا سکتا. قرآن میں مثالیں موجود ہیں کہ غائبانہ طاقت بندوں کے پاس بھی تھی اور ان بندوں کو نبی خدا نے پکارا. جس طرح سے پیغمبر کے زمانے میں ایک غائبانہ طاقت رکھنے والا تھا، البتہ اس کو بھی طاقت خدا ہی کی طرف سے ملی تھی. اس کو جس طرح سے نبی نے پکارا ہے، اسی طریقے سے بہت سے پہلے کے انبیاء تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے غائبانہ طاقت رکھنے والے کو پکارا ہے. کون ہے؟ حضرت سلیمان نے پکارا. سورہ نمل کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. آیت نمبر ظاہراً 38 سے لے کر 40 تک. سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 40 تک آیت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. حضرت سلیمان نے دربار سجایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ایھا الملا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. تم میں سے کون ایسا ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ خود مسلمان ہو کے میرے پاس پہنچ جائے؟ میں کہوں گا اے سلیمان، لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ کیا ایسا نہ ہو کہ آپ پر فتویٰ آ جائے کہ آپ بھی شرک کرنے والے ہو گئے؟ مدد مانگیے تو اللہ سے مدد مانگے، تو شاید سلیمان کی طرف سے بھی جواب آئے گا میں اللہ سے ضرور مدد مانگتا ہوں، لیکن اللہ ہی نے فرمایا ہے میرے نیک بندوں سے مدد مانگو. اگر تم نے میرے نیک بندوں سے مدد مانگی ہے گویا مجھ سے مدد مانگی، کیونکہ ان کو طاقت دینے والی ذات بھی پروردگار کی ذات ہے. دیکھیے بتوں سے مانگنا صحیح نہیں ہے. بتوں سے نہیں مانگا حضرت سلیمان نے، یہ یاد رکھیے گا. ایک ایک چیز غور طلب ہے. بتوں سے نہیں مانگا جنہیں خدا نے مددگار بنایا تھا، آئے ہائے انہی سے مدد طلب کی. اور جب مدد مانگی قرآن کریم بھی کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں کا جو سردار تھا وہ کھڑا ہو گیا. کیا لگا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے میں تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں؟ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہے، کون اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ پھر قرآن کریم نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود تھا. اس سے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ کی پلکیں جھپکیں، اور لے کر بھی آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہو اگر اس سے مانگا جائے تو وہ حاجت کو پوری کرتا ہے. جب کچھ علم والے سے مانگنے سے حاجت پوری ہو جاتی ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود اس سے مانگنے میں کیا قباحت ہے؟ نبی خدا نے مانگا ہے. اور ایک عجیب سوال جو 10ویں سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، بہت ٹیکنیکل سوال ہے، بہت توجہ کے طالب ہوں میں. امام کی خدمت میں کس نے سوال کیا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین تھا، یحییٰ ابن اقسم اس کا نام ہے، قاضی القضاۃ. کہنے لگا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کیوں مانگا؟ کیا حضرت سلیمان کے پاس خود یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ تخت بلقیس کو لے کر آ جائے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خود کے پاس طاقت نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی امت میں کوئی ایسا ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور اگر کوئی ان سے زیادہ بڑا عالم ہے تو پھر نبی تو اس کو ہونا چاہیے، نہ یہ کہ نبی کو سلیمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ لا سکتے تھے، تو پھر جب لا سکتے تھے تو دوسروں سے مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں لا سکتے تھے تو دوسرا کوئی نبی ہونا چاہیے. اگر کہیں کہ لا سکتے تھے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال آیا ہمارے 10ویں امام کی خدمت میں. آئے ہائے ہائے، ہمارا ہر زمانے کا علی گویا باب مدینۃ العلم ہوتا تھا. فرمانے لگے، جواب دیا. اور بھی سوالات تھے. اس کے پہلے سوال کا جو یہ سوال تھا اس کا جواب دیا. کہا حضرت سلیمان کے پاس وہ علم موجود تھا کہ خود تخت بلقیس کو لا سکتے تھے مگر خود نہیں لے کر آئے. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ پہچان کروانا چاہتے تھے اپنے درباریوں کے درمیان کہ میرے بعد سب سے زیادہ بڑا عالم تم میں سے کون ہے،
تاکہ میری امت جان لے اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد سب سے بڑا عالم کون ہوگا. اپنے وسیع کا کوئی اعلان کرنا چاہتے تھے کہ وسیع سلیمان آصف بن برقیہ ہے, اس لیے خود نہیں لے کر آئے, درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا یہ کام کر دے. اب سمجھ میں آیا خندق کے میدان میں کیوں پیغمبر فرمایا کرتے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا. کیا خود نہیں جا سکتے تھے عامر بن عبدود کے مقابلے میں؟ خود بھی جا سکتے تھے لیکن اپنی امت کو بتانا تھا میرے بعد جو سب سے زیادہ شجاع ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ علی ابن ابی طالب الاسغر. اس لیے ہر جنگ میں علی کو بھیجا, ہر جنگ میں علی کو بھیجا. میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ خود زیادہ طاقتور ہیں, آپ خود زیادہ شجاع, آپ چلے جائیے. کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا, اس لیے تاکہ میرے اصحاب جان لیں میرے بعد جو سب سے زیادہ شجاع ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے درباریوں سے مانگا اور آصف بن برقیہ وہ چیز لے کر آ گئے. اسی طریقے سے آپ کو بے شمار مثال مل جائے گی آگے انبیاء کرام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہوں نے باقاعدہ یہ کہا, جو ہم پر یہ کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد قرآن سے دکھاؤ, یا رسول اللہ مدد قرآن میں دکھاؤ, تو قرآن کے اندر ہر لفظ تو نہیں ملے گا, آپ کو سنت بھی دیکھنی پڑے گی, روایات بھی دیکھنی پڑے گی, لیکن قرآن کے اندر اصول ضرور مل جائے گا. تو قرآن کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ جس طرح سے اللہ کو پکارنا صحیح ہے, بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کو پکارنا بھی صحیح ہے. اور انہی میں سے کون سی ہستی ہے جو اپنے زمانے کی حجت تھی, اپنے زمانے کے نبی تھے. تو برادران یوسف نے اپنے بابا کو پکارا جو قرآن کی آیت بن گئی, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے بابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. میں کہوں گا اے برادران یوسف آپ خود خدا کو پکاریے, اپنے بابا کو کیوں پکارتے ہیں؟ کہیں گے میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے خدا کو پکارنا صحیح ہے اسی طریقے سے بندگان خدا جو خدا کے مقرب ہوں ان کو پکارنا بھی صحیح ہے. اور بلکہ ان کو پکار کر اگر خدا تک پہنچا جائے تو جلدی توبہ قبول ہوتی. اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے کیا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ظلم کیا تھا اپنے نفس پر, تو خود ڈائریکٹ پہلے خدا کو پکارا تھا, تو خدا نے فوراً سے سند توبہ نہیں دی تھی. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ امت رسول کو بتایا اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے جاؤکا, تم رسول اللہ کے پاس جاؤ, جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, تم خود بھی اللہ سے استغفار کرو اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو تم پروردگار کو بہت زیادہ توبہ پانے والا اور رحمان اور رحیم پاؤ. یہ بھی عجیب لفظ ہے جو ابھی اتفاق سے ہماری زبان پر جاری ہو گیا, تواب. تواب تواب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو. کیا خدا بہت زیادہ توبہ کرتا ہے؟ لیکن خدا کا نام ہے تواب. اور جو ہم توبہ کرتے ہیں ہمارا نام روایت کے اندر آیا ہے تائب. تائب کہا جاتا ہے توبہ کرنے والے کو, تواب کہا جاتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو. آخر ماجرا کیا ہے؟ اے پروردگار یہ تو بڑی غصاخی ہے, تو نے اپنا نام تواب رکھا ہمارا نام تائب رکھا, آخر ماجرا کیا ہے؟ علماء لغت نے اس مسئلے کو حل کیا. توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹنا, بازگشت کرنا, واپس پلٹنا, اس کو کہا جاتا ہے توبہ, رجوع کرنا. صحیح ہے. اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف, ہم لوٹتے ہیں خدا کی طرف, اس لیے ہم کہلاتے ہیں تائب. لیکن علماء نے بیان کیا خدا ہے تواب. تم توبہ بعد میں کرتے ہو خدا کی طرف, خدا پہلے تمہاری طرف لوٹ جاتا ہے. خدا تمہاری طرف پہلے لوٹتا ہے, تمہیں توفیق توبہ دیتا ہے. جب تم توبہ کر لیتے ہو پھر خدا تمہاری طرف لوٹتا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے.
तुम एक मर्तबा खुदा की तरफ रुजू करते हो, खुदा 2 मर्तबा तुम्हारी तरफ रुजू करते हो। इसलिए तुम ताइब कहलाते हो, अल्लाह तव्वाब कहलाते हो। परवरदिगार को वो बहुत ज्यादा तौबा करवाने वाला पाएंगे। तो नबी अकरम की तरफ लौटने का हुक्म दिया गया, और बाकायदा नबी अकरम के नारे ऐसे हैं कि जो सहाबा कराम ने लगाए हैं अपने जमाने में। तारीख तबरी की रिवायत आपकी खिदमत पेश करूं। जब जंग बदर का वाकया पेश आ गया, जंग बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद कम थी, काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मुसलमान जीत गए। इस जंग के बाद कबीले बनी रबिया की जंग हुई। उस जंग के अंदर उनका नारा ये नहीं था या अल्लाह या अल्लाह, बल्कि तारीख तबरी का जुमला ये है कि जब वो जंग पर गए तो उनका नारा ये था या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या मोहम्मद कहकर उन्होंने जंग की है। तो या मोहम्मद कहना अगर बिदअत होता, अगर हराम होता, तो सहाबा कराम तो कभी ये काम अंजाम न देते। इसका मतलब ये हुआ कि रिवायात भी तायद करी कि या मोहम्मद कहना सही है, और हमारे मासूमिन की रिवायत भी तायद कर रही है। छठे सरकार का जुमला ये है, शुआरुना या मोहम्मद। अगर हमारे नारे को सुनना चाहते हो, हमारे शुआर को जानना चाहते हो, तो हमारा शुआर भी या मोहम्मद या मोहम्मद। और पांचवें सरकार के बारे में मिलता है कि जब वो बीमार हो गए थे, मरीज हो गए थे, तो अपने मरीजी के आलम में कहा करते थे या फातिमा बिन्त मोहम्मद, या फातिमा या फातिमा या फातिमा कह पुकारा करते थे। तो इस तरह से पुकारने में कोई खबात नहीं है। कुरान करीम के अंदर दलील मौजूद है, या अबाना की दलील हमारे पास मौजूद है। रिवायात देखी जाए तो रिवायात भरी हुई है और मुसलसल रिवायात है। इसलिए अगर कोई नया अकीदा पेश कर रहा है तो वो अकीदा वो है कि जो सुन्नत रसूल के भी खिलाफ है, सुन्नत मासूमीन के भी खिलाफ है। और एक बड़ी और खूबसूरत रिवायत है जो आपकी खिदमत जरूर हदिया करता हूं। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना शैतान इज़ा समिअ मुनादि युनादी या मोहम्मद या अली ज़ाबा कमा यज़ूबुर रसास। फरमाया कि जब शैतान किसी को या मोहम्मद या अली कहता हुआ सुनता है तो जल जल कर इतना पिघल जाता है जैसे सीसा पिघल जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरजहुम। इसका मतलब ये हुआ कि या अली और या मोहम्मद से जो जलने वाला होगा वो बंदे रहमान नहीं हो सकता, अलबत्ता शैतान हो सकता है। या मोहम्मद या अली, ये बहुत बड़े नाम है, बहुत मुबारक नाम है। बड़े बड़े अंबिया ने पुकारा है, इनके वसीलों से दुआएं कबूल होती हैं। हमें भी मामूली नहीं समझना चाहिए। कभी कभार हम बहुत आसानी से नामों को ले लेते हैं। बहुत मुकद्दस नाम है। और यकीन जानिएगा अगर इनके वसीले से नहीं मिलने वाला होता तो 40 पर कभी हिंदू नहीं आते। अगर इनके वसीले से नहीं मिलने वाला होता तो कभी यहूदी और ईसाई नहीं आते। ये क्यों किसी और के दर पर नहीं जानते हैं? क्या इराक के अंदर मज़ारात कम हैं? क्या बगदाद में मज़ारात मौजूद नहीं है? क्या सामर्रा के अंदर, दीगर मकामात पर, हिल्ला के अंदर मज़ारात मौजूद नहीं है? बहुत सारे मज़ारात मौजूद हैं। और मैं किसी की तौहीन, किसी की बेहुरमती नहीं कर रहा। सब अपने मकाम पर मोहतरम होंगे, लेकिन ये पाक हस्तियां इतनी बड़ी हस्तियां हैं, अगर इनके वसीले से दुआ की जाए तो वो दुआ रद्द नहीं।